اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شعبان کا مہینہ رجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم اسلامی مہینہ ہے. اس مہینے کو شعبان کا نام اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں انسان خیر کی، نیکی کی بنیاد اور اس کا بیج ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ بیج، وہ نیکی کی بنیاد، اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور وہ رمضان المبارک میں انسان کے لیے خیر کا، بھلائی کا اور نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا شعبان. عربی زبان میں لفظ ہوتا ہے شعبہ، اردو میں بھی کہتے ہیں یہ فلاں شعبہ ہے. شعبہ کا معنی ہوتا ہے برانچ، گویا رمضان کی نیکی کی بنیاد ہے. شعبان کی نیکی رمضان المبارک کی نیکی کے لیے بنیاد ہے، اس کی برانچ ہے. جیسے فرائض سے پہلے نوافل اور سنتیں ہیں. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 نوافل ہیں، عشاء سے پہلے 4 نوافل ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز کو، یہ فرائض کو مضبوط کرتے ہیں. جو آدمی پہلے آ کر سنتیں پڑھے گا، تحیۃ المسجد پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، اس کی باجماعت نماز زیادہ بہتر ہو جائے گی. گویا کہ یہ اقیم الصلاۃ ہے، یہ اہتمام صلاۃ ہے. بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. ان فرض روزوں سے پہلے شعبان کے مہینے کو ایسے ہی درجہ دیا گیا ہے جیسے نوافل. اب جو آدمی ان نوافل کا اہتمام کرے گا تو وہ فرائض کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہے. جو آدمی ان نوافل کی فکر کرے گا وہ فرائض کی زیادہ بہتر طریقے سے فکر کرے گا. پھر صرف رمضان کے اختتام تک بات پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ جیسے نماز کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں، ظہر کے بعد ہیں، مغرب کے بعد ہیں، عشاء کے بعد ہیں، رمضان کی تکمیل کے ساتھ روزے ختم نہیں ہو جاتے. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، کہ گویا رمضان کے بعد بھی نوافل کی صورت میں جیسے سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ایسے ہی رمضان کے فرض روزوں کے بعد نفل کی صورت میں شوال کے 6 روزے رکھو، اور پھر یہیں سے پورے سال کے لیے نیکی اور خیر کی جڑیں پھیلتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے شعبان کے مہینے کے حوالے سے امت کو بہت زیادہ تاکید فرمائی. جو جاہلیت کے لوگ تھے وہ رجب کا بڑا خیال کرتے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اس کی تعظیم بڑی کرتے تھے، اور بلکہ رجب کے مہینے میں وہ خاص قسم کی قربانی تھی جو اس مہینے کی عظمت اور حرمت کے پیش نظر کیا کرتے تھے. اسلام آ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا تو مسلمان رمضان کی طرف متوجہ ہو گئے. اب درمیان میں جو شعبان کا مہینہ تھا یہ مسلمان کے لیے غفلت کا سبب بن گیا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس حوالے سے اکثر لوگ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہیں، کہ رمضان آئے گا تو ہم باجماعت ترتیب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، رمضان آئے گا تو تسبیح پکڑیں گے، یعنی مسلمان اس مہینے کے حوالے سے غفلت کا شکار ہوگا۔ تو اب اس غفلت کو دور کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھو، اس روزے سے غفلت دور ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں، اور دوسری ازواج مطہرات بھی روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں مسلسل لگاتار اور بسا اوقات پورا مہینہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ، کبھی ایک ناغہ ہوتا اور کبھی چند ناغے ہوتے اور کبھی کوئی ایک ناغہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، مسلسل پورا شعبان کا مہینہ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے اہتمام سے مسلسل روٹین کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ایک وجہ ارشاد فرمائی کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے، لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں، تو میں اس غفلت کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو روزہ رکھ کے متوجہ کرتا ہوں۔ امت کو میرے اور آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کے ذریعے سے متوجہ کیا۔ فرامین اپنی جگہ ہے، عمل کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ اپنی غفلت کو دور کرو۔ اور دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کی حکمت آپ نے یہ ارشاد فرمائی لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے نفلی روزے ان کی کثرت اس لیے ہے کہ رمضان کی تعظیم کے لیے، کہ آگے رمضان آ رہا ہے اور اس رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری انسان کرے۔ ہمارے ہاں رمضان کی تیاری کیا ہے کہ ابھی سے ہم اس سوچ میں ہیں کہ سحری میں کیا کھائیں گے اور افطاری میں اس رمضان میں کون کون سے فروٹس ہوں گے۔ ابھی سے اس بات کی فکر ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بنا کے فریز کر لیں اور پورا رمضان کھاتے رہیں۔ جیسے 11 مہینے فاقے چل رہے تھے، رمضان آئے گا تو کچھ کھانا شروع کریں گے۔ ہماری ساری سوچ فکر رمضان کے حوالے سے صرف کھانے پہ آ کے ٹوٹتی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ آپ کی پوری توجہ اور فوکس صرف کس بات پہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آپ پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان سے حقیقی طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اور وہ زیادہ فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ جس وقت رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کر لیں، اپنی غفلت کو دور کر لیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی اہم وجہ اس مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی ارشاد فرمائی، اور وہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے ہیں، بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ آنے والے سال جتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان سب کی فہرست ملک الموت کے حوالے شعبان کے مہینے میں کی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام زندہ لوگوں کی فہرست سے نکال کر ان لوگوں میں شامل کیا جا رہا ہے جو آئندہ آنے والے سال دنیا سے رخصت ہو جائیں گے،
تو جس وقت یہ فہرست دی جا رہی ہو ملک الموت کو، میں روزے کے ساتھ ہوں۔ کتنی عظیم حکمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور یقیناً کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ شعبان سے لے کر اس شعبان میں چلے گئے، ہم کہتے ہیں اچھا بھلا تھا، صحت مند تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اچانک دنیا سے چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمہارے کاغذوں میں، تمہاری نظر میں اچانک ہے، اللہ کی بارگاہ کو دیکھو اور وہاں کی مینجمنٹ دیکھو تو یہ فہرست شعبان کے مہینے میں اللہ نے ملک الموت کے سپرد کر دی، اور یہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام بھی اس فہرست میں چلا گیا ہو اور میں ابھی تک غفلت کے اندر ہوں، اور ابھی تک میں غفلت کا شکار ہوں کہ زندگی تو بڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں نے زندگی کی خوشیاں نہیں دیکھی ہیں، ابھی تو جو کچھ میری پلاننگ ہے اس پلاننگ میں پورے طریقے سے کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکمت اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی یہ بھی فرما رہے۔ ہمارے ہاں جیسے دسمبر کا مہینہ کلوزنگ کا مہینہ ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں مسلسل اور کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ انسان کے پورے سال کے اعمال کی فائل اور فہرست اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش ہوتی۔ گویا رمضان روحانی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اب شعبان کے مہینے میں انسان کے پورے سال کے اعمال کی فہرست اللہ کی بارگاہ میں جا رہی، اور 3 طرح کی آپ نے فرمایا انسان کی فائل بنتی۔ ایک فائل بنتی ہے جو ڈیلی اللہ کے سامنے جاتی ہے، اور آپ نے اس کی تفصیل یوں ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، کچھ دن کے ہیں کچھ رات کے ہیں۔ دن کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، شام کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی فجر تک ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن کے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں، اور رات کے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں انسان کا ریکارڈ پیش کرتے ہیں، اور ڈیلی تمام اعمال کی جو روٹین ہے، انسان کا جو روزنامچہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ پھر ہر انسان کی اللہ کی بارگاہ میں ویکلی ہفتہ وار رپورٹ پیش ہوتی، اور وہ جمعرات کے دن ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور انسان کے اعمال کو جانچتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کا دل صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے، اور فرمایا کہ پھر پورے سال کی رپورٹ وہی شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی۔ تو اب جب رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے تو بشر ہونے کے تقاضے یقیناً اس میں بہت سی غلطیاں ہوں گی، بہت سی لغزشیں ہوں گی، بہت سی لاپرواہیاں اور کوتاہیاں ہوں گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اپنی امت کو کہ اس کا ازالہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس شعبان کے مہینے میں اس عمل کی طرف متوجہ ہیں، اور یقیناً جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ حقیقت کے عین مطابق کہ یہ لوگوں نے غفلت کا مہینہ بنا لیا۔ ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ شعبان کا مہینہ آیا اور ہم نے نہ کبھی اس میں روزہ رکھا، نہ کبھی اس میں مزید اعمال کی طرف متوجہ ہوئے، اور نہ کبھی ہم لوگوں نے اس بات کی اہمیت سمجھی کہ اس مہینے میں ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جس کے ذریعے سے رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہوں۔
اور ہمارے ہاں تو جیسے ہر سال موسم بہتر ہو رہا ہے، رمضان زیادہ بہتر موسم کی طرف جا رہا ہے، عربوں کے ہاں ایسا نہ تھا نہ ہے۔ وہاں تو پورا سال گرمی ہی گرمی، وہاں تو 4 موسم نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی میں بغیر سہولت کے، جہاں بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، شعبان کا مہینہ بھی روزے مسلسل، پھر پورا رمضان بھی روزے، تو کتنی مشقت کا عمل ہے۔ آج ہمارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں جنہوں نے ہر طرف سے ہمارا احاطہ کیا ہو۔ سردی ہے تو سردی کی سہولتیں، گرمی ہے تو گرمی کی سہولتیں، لیکن ان تمام سہولتوں کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمارے عمل میں سستی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس کے پاس جتنی سہولتیں ہیں وہ اتنا زیادہ نیکی اور اطاعت کے معاملے میں آگے بڑھتا، وہ ان سہولتوں کے ساتھ اپنی روحانیت کی مزید فکر کرتا۔ لیکن ہماری نعمتوں نے، ہماری سہولتوں نے ہمیں اللہ سے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیا۔ ہمیں ان نعمتوں سے، ان سہولتوں سے اللہ کا قرب ملنے کی بجائے اس سے دوری ہونے لگی۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام وجوہات کی بنیاد پر کیا کیا کرتے تھے کہ مسلسل شعبان کا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ تو ہمارے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی روٹین کو سامنے رکھتے ہوئے، کوئی 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں یا زیادہ رکھ لیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اس شعبان کے مہینے میں روزہ ضرور رکھیں۔ سوموار کا روزہ رکھ لیں تو سوموار کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور شعبان کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ جمعرات کا رکھ لیں، جمعرات کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، شعبان کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر اتوار کی چھٹی ہے، اتوار کا رکھ لیں، جمعے کی چھٹی ہے تو جمعے کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمیں سہولت ہو، کسی نہ کسی درجے میں ہم اس مہینے کو روزے کے ذریعے سے آباد کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی طرف متوجہ کی۔ اور تابعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے ہوا ہے، شعبان کا مہینہ ایسے ہے جیسے بادل ہیں، رمضان کا مہینہ بارش کی طرح ہے۔ تو جب نیک اعمال کی ہوا رجب سے چلے، شعبان میں وہ بادل کی صورت اختیار کرے اور رمضان میں وہ بارش کی طرح برسے، تو انسان کی پاکیزگی اور اس کے دل کی طہارت کس اعلیٰ درجے کی ہوگی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رمضان ہماری زندگی پہ اثر اس لیے نہیں ڈالتا ہے کہ ہم اس کی گراؤنڈ نہیں تیار کرتے، اس کی بنیاد نہیں بناتے۔ اس لیے نیکی کی طرف دل تو متوجہ ہوتا ہے، لیکن 4-5 روزے گزرنے کے بعد ہمیں بالکل نارمل لگنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان گزر گیا، حالانکہ رمضان تو پورا مہینہ ہے، وہ 4-5 دن تو نہیں۔ پھر رمضان میں جو نیکی کی عادت پڑی، رمضان کے بعد نہیں رہتی۔ کس لیے نہیں رہتی ہے؟ اس لیے نہیں رہتی ہے کہ رمضان کی نیکی اور اس روحانیت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیاری نہیں کی۔ تو پہلی چیز یہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول کیا ہوتا تھا؟ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کس لیے؟ کہ تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، اور جن لوگوں کو دینا ہے وہ رمضان سے پہلے اپنی ضرورتیں خرید کر ضرورت مند بھی اس سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ ہم سارا سال نیکی کو پینڈنگ کرتے رہتے ہیں کہ رمضان میں اجر زیادہ ہے، اور ضرورت مند بیچارہ سارا سال وہ منتظر ہی رہتا ہے
جس کو محرم میں ضرورت ہے اور ہم کہیں کہ ثواب زیادہ رمضان میں ہوگا تو وہ بیچارہ کیسے اپنی ضرورت پوری کر سکے؟ جو کسی اور پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بیمار ہے، اسے علاج کے لیے میڈیسن چاہیے، کوئی مقروض ہے، اسے قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی پیسے چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اجر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رمضان میں خرچ کریں، رمضان میں بھی کریں لیکن رمضان کے علاوہ بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتاً نفس اللہ عنہ کربتاً من کرب یوم القیامہ، جو کسی کی پریشانی میں اس کے کام آ جاتا ہے اللہ اس آدمی کی قیامت کی پریشانیاں کم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت کے وقت کام آنا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنی نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے کی فکر میں رہیں۔ رمضان میں صرف زکوٰۃ نکالنے کا اجر نہیں ہوتا، رمضان میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو نوافل کی طرف زیادہ توجہ کریں، ذکر اذکار کی طرف زیادہ توجہ کریں، دوسری عبادات ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کریں، تلاوت قرآن کی طرف زیادہ توجہ کریں۔ تو صحابہ کا ایک معمول یہ ہوتا تھا، اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں قرآن پر جھک جایا کرتے تھے۔ قرآن پر جھک جانے کا مطلب کیا ہے کہ پورا فوکس شعبان کے مہینے سے قرآن کی تلاوت پہ ہو جاتا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے دل اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے راضی ہو جائے، رضامند ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اگر دل پاکیزہ ہوں تو انسان کبھی قرآن کی تلاوت سے اکتائے نہیں۔ آج ہمارے دلوں کی پاکیزگی متاثر ہو گئی، اس وجہ سے قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ قرآن ہاتھ میں لے لیں تو ایسے لگتا ہے جیسے گھڑی رک گئی ہے، وقت چل ہی نہیں رہا، اور موبائل ہاتھ کے اندر ہو تو کئی گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں۔ قرآن کو سننا ہو تو طبیعت پہ بوجھ ہے، لیکن فضولیات کے لیے طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ دل کی پاکیزگی متاثر ہو گئی۔ اور اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا پڑھنا انسان کی نگاہ کو، انسان کے کانوں کو، انسان کے دل کو پاکیزہ کر دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شعبان کے مہینے میں پورے طور پر قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پورے طریقے سے اپنے آپ کو ہم رمضان کے لیے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے تیار کریں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو پھر پورا رمضان اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاروباری لین دین صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ وہ شعبان کے مہینے میں ختم کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ رمضان میں ہم اللہ کی طرف بہتر طریقے سے متوجہ ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے اہم ترین مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہیں۔ اور اس یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے کی دوسری چیز صحابہ سے کیا مل رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ اپنی تلاوت کے معمول کو بہتر کر لیں۔ جو آدمی شعبان کے مہینے میں 2 رکوع پڑھے گا تو وہ رمضان میں 4 پڑھے گا، جو شعبان میں 4 رکوع پڑھے گا تو وہ رمضان میں 8 پڑھے گا، لیکن جو شعبان میں 1 رکوع بھی نہیں پڑھے گا تو وہ رمضان میں آدھا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ ہماری غفلت اور سستی ہے اگر ہم اس کو بغور دیکھیں، اس کا جائزہ لیں۔ اس لیے اس قرآن کی تلاوت کی طرف شعبان کے مہینے سے ہمیں متوجہ ہونا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے فرمائی۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرا کام اس شعبان کے مہینے کے اندر یہ کریں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے سہولت فرما دی. دیکھیے یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے کہ آپ امت سے زیادہ کر کے دکھا گئے اور امت کو فرامین کی بجائے زیادہ کر کے دکھایا. یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے. لیکن امت کو سہولت دے دی. آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کے 15 دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھو، کہ تاکہ رمضان المبارک کے لیے پوری چستی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ تم رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں اور امت سے کہہ رہے ہیں کہ 15 تک روزے رکھ لو اور اس کے بعد نہ رکھو تو زیادہ بہتر ہے، کہ تاکہ تم رمضان کے لیے تیار رہو. ایسا نہ ہو کہ ان نفلی روزوں کی وجہ سے فرائض میں غفلت ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ نوافل کی وجہ سے فرائض کی غفلت اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. نوافل فرائض کے بعد ہیں، فرائض سے مقدم نہیں. شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں لگاتا ہے. انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ انسان تو سمجھ رہا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن انسان کو اس نے یہ دھوکہ دے دیا کہ بڑی نیکی چھڑوا دی اور چھوٹی میں لگا دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے اس لیے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تو زیادہ بہتر، تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کر سکو. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ شعبان کے آخری جو 1-2 دن ہیں، 28-29 تاریخ ہے، اور خاص طور پہ اگر 29 کے بعد 30 کا مہینہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری 1-2 دن روزہ نہ رکھو. کس لیے ارشاد فرمایا؟ اسی لیے تاکہ امت زیادہ بہتر طریقے سے سہولت کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کر سکے، اس کے روزے رکھ سکے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم سارا سال رمضان کے جو ہمارے قضا روزے تھے ہم وہ نہیں رکھتی تھی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زوجیت ہے، اور اس حق زوجیت کے پیش نظر ہم سال کے باقی مہینوں میں فرض روزے جو قضا ہوتے تھے وہ ہم نہیں رکھتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اپنے قضا روزے پورے کر لیا کرتے تھے. 2 اہم باتوں کی اس میں تعلیم دی گئی. ایک تعلیم کیا ہے؟ ایک تعلیم یہ ہے کہ حق زوجیت یہ کتنا اہم ہے. ایک عورت سارا دن مصلی پہ بیٹھی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے، اور اسے خامن کا اور اس کی ضرورتوں کا اور بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے کہ وہ فرائض ہیں، یہ نوافل ہیں. تو نوافل میں لگ کے فرائض سے غفلت کرنا یہ شیطان کا طریقہ واردات. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ فرائض کی قضا کرنی ہی کرنی ہے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ خواتین کے روزے چھوٹ گئے تو وہ پیسے دے دیں اور فدیہ دے دیں، کسی کو روزے رکھوا لیں تو بس موجے ہی موجے. ایسا ہرگز نہیں. تو روزے قضا ہیں وہ رکھنے پڑیں گے. ان کے بارے میں ویسے ہی سوال ہوگا جیسے باقی فرائض کے بارے میں سوال ہوگا. اور اگر یہ روزے ساتھ ساتھ رکھے جائیں تو آسانی کے ساتھ وہ پورے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ بھی ہوں تو بہرحال اللہ کا قرضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قضا نمازیں، قضا روزے اور فرائض کی یہ قضا یہ اللہ کا قرضہ ہے. تو جیسے لوگوں کے قرضے کی ادائیگی کی فکر کرتے ہو، اللہ کے قرضے کی ادائیگی کی فکر بھی کرو، اس سے تمہارا نامہ اعمال ہلکا ہوگا.
اس سے تمہارا بوجھ کم ہوگا۔ اور آخری بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے شعبان کا ایک ایک دن گن کے گزارا کرو، اس کی تاریخوں کو یاد رکھو، کہ تاکہ تمہارے سامنے رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کی فکر بھی رہے، اور رمضان سے کیسے استفادہ کرنا ہے وہ بھی رہے، اور اس بات کی فکر بھی رہے کہ شعبان کا مہینہ غفلت میں نہ گزر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔